بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلسل 2 جمعہ میں امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی تصنیف کردہ کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہیر بالصحیح البخاری، جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، اس کا تعارف انٹروڈکشن آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کی جو سب سے پہلی حدیث ہے اس کی تفصیلات باقی تھی، تاکہ ہمیں اس کتاب کا تبرک اور برکت حاصل ہو جائے، اس لیے اس کتاب کی پہلی حدیث کا ذکر بھی ہمارے سامنے اس مرتبہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری شریعت، پورے دین اور پورے اسلام کا خلاصہ 4 حدیثوں میں آ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، دوسرے نمبر کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی مشاغل کو چھوڑ دے، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، اسلام میں حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ چوتھے نمبر کی حدیث ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو تمام احادیث نبویہ کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ خلاصہ ان 4 حدیثوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ پھر لاکھوں احادیث کی تعداد کی کیا ضرورت ہے، ورنہ یہ اشکال وہاں بھی ہوگا کہ سورہ فاتحہ ہی نازل کر دی جاتی، 30 پاروں کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے، لیکن اتنے اجمال میں کون سمجھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں آسانی سے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا تاکہ کما حق کہوں شریعت انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ ان 4 احادیث میں سب سے پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ایک علمی بات، قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں کہ اگر ان آیات کا بیک گراؤنڈ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ آیت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان کا پس منظر کہ کون سے واقعے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ واقعہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے شان نزول، یعنی یہ آیت جو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں وہ اس واقعے کی وجہ سے لے کر کے آئے ہیں، تو یہ واقعہ قرآن کی اس آیت کے نزول کا سبب بن گیا، جس کو کہا جاتا ہے سبب نزول۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس کا بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا، اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث سناتے تھے، تو اس واقعے کو کہا جاتا ہے شان ورود۔ یہ انما الاعمال بالنیات جو پوری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمائی ہے، اس واقعے کو کہا جائے گا شان ورود، یعنی حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد نکلے گے۔ وہ واقعہ یہ ہے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیس نامی ایک عورت تھی، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ تم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو۔ انہوں نے نکاح کی غرض سے ہجرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہجرت کا عمل مقدس عمل ہے۔ مہاجرین کو ہجرت کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، لیکن یہ جو ہجرت ہو رہی ہے وہ دین کے خاطر نہیں ہو رہی ہے بلکہ نکاح کے خاطر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہجرت کا جو ثواب ہے اس عمل کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث کا پس منظر ہے، اس کا شان ورود ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کو ہم سمجھیں گے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت جیسی ہوگی اس عمل کے بعد اس پر حکم بھی ایسا ہی لگے گا۔ مثال کے ذریعے اس کو ہم سمجھے، آج جمعہ ہے، ہم نے گھر سے نکلتے وقت اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائی۔ اگر خوشبو لگاتے وقت میری نیت یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو میری اس نیت کی وجہ سے اس عمل پر ثواب کا حکم لگے گا۔ یا میری نیت یہ ہے کہ گرمی ہو رہی ہے، بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے، میرے اس معطر ہونے کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو کسی کو تکلیف سے بچانا یہ بھی اچھی نیت ہے۔ تو عطر لگاتے وقت اگر یہ بھی نیت کی ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے اس عمل پر ثواب کا حکم لگ گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نیت یہ بدل گئی کہ میں کپڑے پر عطر اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے یہ سمجھے کہ یہ کتنا مالدار آدمی ہے، کتنی بہترین خوشبو استعمال کرتا ہے، تو لوگ مجھے مالدار سمجھے، بڑا سمجھے، تو اب یہاں نیت بدل گئی۔ تو نیت بدل جانے کی وجہ سے خوشبو اس نے بھی لگائی، اس نے بھی لگائی، لیکن دونوں کے حکم میں فرق ہو گیا کیونکہ نیت کی وجہ سے۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب کا یا سزا کا حکم نیت کو دیکھ کر لگایا جائے گا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے عمل اور دوسرے نمبر پر ہے نیت۔ دیکھیں میں بہت عام تشریح کر رہا ہوں، علمی باتوں میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ علمی باتیں ہر ایک کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، اس کے لیے عربی مضبوط پڑھنا ضروری ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، اعمال جمع ہے، نیات جمع ہے۔ اعمال کو اور نیات کو یا حدیث کے اندر جمع کیوں لایا گیا؟ جمع الجمع علی الجمع، یہ سب علمی باتیں ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اور نہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ بحثیں یہاں چھیڑی جائیں۔ یہاں دو لفظ ہے، ایک ہے عمل اور ایک ہے نیت۔ عمل کہتے ہیں ظاہری ڈھانچے کو، ظاہری شکل اور صورت کو، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ 6 فٹ کی باڈی بنائی ہے، اس میں بہت سارے اعضاء اللہ نے فٹ کیے، ہر عضو اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کسی عضو میں معمولی خراش آ جائے تو انسان کی زندگی کا سسٹم بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے پاس آنکھیں صحیح سلامت ہے اور بینائی چلی جائے، پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ اگر کان کے اندر معمولی سے خراش آ جائے انسان پریشان ہو جاتا، زندگی کے سارے مشاغل کو خیر بات کہنا پڑتا ہے اور اس عضو کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ ان اعضاء میں سے ایک ہے جو تمام اعضاء کا سردار ہے، وہ ہے دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں کس انداز سے ہم کو مخاطب کیا ہے؟ الا سنو، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ الا کا یہ مطلب ہوتا ہے الا وان فی الجسد لمضغہ، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا صلاح کے ساتھ وابستہ ہے، نیکی اور تقوی کے ساتھ وابستہ ہے، تو سارے اعضاء صحیح سلامت ہیں۔
وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم بیکار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ کون سا لوتڑا ہے؟ الا، پھر ایک بار سنو، وہی القلب، اور وہ قلب ہے، دل ہے۔ عربی میں دو ورڈ ہے، ایک ہے قلبن بڑے قوف کے ساتھ، اور ایک ہے قلبن چھوٹی کاف کے ساتھ۔ قلبن کے معنی دل کے ہے، اور قلبن کے معنی کتے کے ہے۔ ایک صاحب نے گرامر پڑھے بغیر اس روایت کا ترجمہ کرنے لگے، جس روایت میں ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو قلب کو باندھ کر کے رکھے، یعنی اپنے دل کو جمائے رکھے اللہ کی طرف۔ تو کیا کرتے تھے؟ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایک پلا لا کر کے اپنے سامنے باندھ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ کہا قلب کو باندھنے کا حکم ہے نماز کے وقت۔ تو وہ چھوٹی قاف والا قلب نہیں ہے بلکہ بڑی قاف والا قلب ہے، یعنی یہ دل مراد ہے، کتا مراد نہیں ہوا۔ الا وہی القلب، سنو وہ جو جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے وہ دل ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ چوکن نہ رہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دل کو سرداری کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا ہے؟ قیادت تمام اعضاء کی دل پر ہے، اس لیے کہ کوئی عضو کبھی بھی حرکت میں نہیں آ سکتا جب تک دل میں تقاضا پیدا نہ ہو۔ آپ آنکھ سے لذت کے ساتھ اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ اسی وقت حرکت میں آتی ہے جب آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں یہ جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں دیکھنا، لاکھ اس کی طرف متوجہ کیا جائے مگر آنکھ اٹھا کر انسان دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جسم کے اعضاء کی حرکت کا مرکز ہی دل ہے، یہی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اعضاء کے ذریعے عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ زمانے طالب علم میں جب یہ روایت سنی ان اللہ یحب التیامن، ایک علمی بات ہے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو داہنی جانب اچھے کاموں میں پسند ہے۔ اگر تم جوتا بھی پہنو تو پہلے داہنے پیر سے جوتا پہنو، اگر تم کنگھی بھی کرو بالوں میں تو پہلے دائیں جانب کنگھی کرو۔ ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ کو داہنی جانب بہت پسند ہے۔ یہ روایت کو لے کر کے بار بار ایک بات ذہن میں آتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دائیں جانب پسند ہے تو انسان کے پاس اس دنیا میں سب سے عظیم جو دولت ہے وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت۔ اور ایمان کا برتن، اس کا محل اور اس کا ظرف کیا ہے؟ دل ہے، دل ہے۔ اللہ تعالیٰ دائیں جانب کو پسند کرتے ہیں، ایمان جیسی عظیم دولت بھی انسان کو دی ہے مگر اس کا محل دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب بنایا ہے، جبکہ اللہ کو تو دائیں جانب پسند ہے۔ تو میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو بہت اچھا جواب دیا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 6 سال تک چھٹیوں میں ان کے پاس میں نے فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں، بہت اللہ نے عجیب صلاحیت دی تھی۔ انہوں نے بہت بہترین جواب دیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دل کے اندر ایمان بستا ہے اس دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کی ذات وراء الورا ہے، لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ کر احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے بیت اللہ یعنی اپنا گھر بنوایا کہ اس گھر کے چکر لگاتے رہو، یا 5 نمازوں میں اپنی مسجدوں میں رہ کر اس کے سامنے رک کر کے نماز ادا کرو، مجھ سے تعلق کا یہی اظہار ہے۔ اب اس کعبۃ اللہ کو اگر ہم دیکھیں، آپ جس سمت رک کر کے بیٹھیں گے وہ کعبۃ اللہ کی سمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس فون کو آپ کعبۃ اللہ تصور کر لیں تو کعبۃ اللہ کی دائیں جانب کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ کی دائیں جانب، آپ کے حساب سے مت دیکھو، یہ ہے کعبۃ اللہ کی دائیں جانب۔ کعبۃ اللہ کے حساب سے دیکھو، کعبۃ اللہ کی دائیں جانب یہ ہے، اور اسی کے سیدھ میں آپ کا دل ہے، اسی کے سیدھ میں آپ کا دل ہے۔ آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کا دل بائیں جانب ہے،
لیکن کعبۃ اللہ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل دائیں جانب ہے، کیونکہ اس دل کا کنیکشن کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کے حساب سے دیکھے تو اس کی دائیں جانب یہ ہے، بائیں جانب یہ ہے۔ اب کعبۃ اللہ کے حساب سے اپنا دل دیکھے تو آپ کا دل بھی دائیں جانب ہے، یعنی اسی سمت میں آپ کا دل ہے۔ تو یہ دل دائیں جانب ہی ہے، بائیں جانب نہیں ہے۔ شرط یہ کہ ہم اللہ کے گھر کے حساب سے اس کو دیکھیں تو بہت آسانی سے یہ جواب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی آیا تو بغیر ٹینشن کے رہیں، قبر میں اس کا سوال ہونے والا نہیں ہے۔ خیر، سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو قیادت کیوں عطا فرمائی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہمیں چند چیزیں سمجھنا ہے۔ ایک ہے عمل اور دوسری چیز ہے نیت۔ عمل سے زیادہ دار و مدار نیت پر ہے، جیسا کہ یہ روایت کا خلاصہ ہے، اور یہ نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے۔ آپ نے 10,000 روپے کا پنکھا لگایا اور اس کے اعضاء بھی آپ نے لگا دیے پر کی شکل میں، بہترین سوئچ بھی لگایا آپ نے، مگر جب چالو کرنے کی نوبت آئی تو اس کی روح ہی نہیں ہے اس میں۔ پنکھے کی روح کیا ہے؟ لائٹ، جیسا کہ آج ہی نہیں ہے۔ اب روح ختم ہے تو سارے پنکھے ویسے ہی ہیں، الگ شاندار لگے ہوئے ہیں، مگر روح ختم ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس روایت کی تشریح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ عملی شکل میں دکھا رہا ہے۔ تو پنکھے کی روح ہے بجلی، اگر بجلی نہ ہو تو شاندار پنکھا بھی درا کا درا رہ جاتا ہے، بیکار رہ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عمل کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، مگر جب نیت بگڑ جائے تو وہ عمل بجائے اس کے کہ ثواب کا ذریعہ بنے، سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب وہ روایت یاد کیجئے جس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مجاہد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پر سخی، اور تیسرے نمبر پر وہ عالم اور قاری۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ تینوں پیش ہوں گے۔ مجاہد فی سبیل اللہ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو طاقت دی تھی، بہادری دی تھی، اس نعمت کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑا، حتیٰ کہ تیری راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے غلط کہا ہے، لیقال انہ شجاع، تم نے جنگ اس لیے کی کہ لوگ تمہیں بہادر کہے۔ حالانکہ جان اللہ کی راہ میں نچھاور کر دینا کتنا بڑا عمل ہے، مگر اس کی روح میں خرابی آ گئی کہ نیت بدل گئی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جس مقصد کے لیے جنگ کی تھی سو کہا جا چکا، دنیا تم کو بہادر کہتی تھی، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جہنم کے حوالے کر۔ ٹھیک سخی کو بھی بلایا جائے گا، میں نے مال کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا جس میں نے خرچ نہ کیا ہوں، جہاں خرچ کرنے کا تاکیدی حکم تھا کوئی راستہ میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بس اس لیے تم نے خرچ کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، دنیا میں تمہیں سخی کہا جا چکا۔ حالانکہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ محبت ہونے کے باوجود انسان خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اس کی روح اور نیت میں بگاڑ آ گیا تو کل قیامت کے دن یہی بہترین عمل ثواب کے بجائے عقاب کا ذریعہ بن گیا۔ عالم اور قاری کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم کو علم کی دولت سے نوازا تھا، بہترین آواز دی تھی، قرآن کا فہم دیا تھا، اس پر کیا عمل ہوا؟ کہا اللہ اس کو پڑھایا، لوگوں تک دین کی باتیں بھی پہنچائی۔ کہا جائے گا تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں بڑا عالم سمجھا جائے یا بڑا قاری سمجھا جائے، دنیا میں تم کو لوگ بڑا سمجھتے تھے، یہی تمہاری نیت تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ دنیا میں تمہیں بدلہ مل چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لاؤ ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی ظاہری صورت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، مگر اگر اس کی روح میں بگاڑ ہے تو پھر یہ عمل ثواب کے بجائے عقاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، عمل انسان کا ایک ہے مگر اس میں نیتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو علامہ نواب قطب الدین رحمت اللہ علیہ جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مظاہر حق، اس میں حضرت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان ایک عمل کرنے کے لیے چل رہا ہے
مگر اس میں متعدد نیتیں کر رہا ہے تو ساری نیتوں کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے ہم سمجھیں۔ ایک شخص مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجد کی طرف جانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت یہ بھی نیت کر رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اگر دین کا کوئی مسئلہ بیان ہوگا تو میں اس کو سنوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ کوئی غریب ملے گا، اپنے حاجت کا اظہار کرے گا تو اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اگر مسجد کے اندر کوئی بیمار ملے گا تو اس کی عیادت کروں گا۔ کوئی مسلمان بھائی ملے گا، اس سے سلام اور مصافحہ کروں گا۔ اب یہ جتنی نیتیں لے کر گھر سے مسجد کی طرف چلا ہے، حالانکہ مان لیا جائے اس کو موقع نہیں ملا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کوئی عمل کا موقع نہیں ملا، مگر یہ نیتوں پر سارے عمل کا ثواب مل گیا۔ اس لیے آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک شخص گھر سے اس لیے نکلا کہ مجھے مسجد کے اندر نماز مل جائے گی۔ اس سے پہلے وہ نماز پڑھ کر آیا، 8:30 بجے نماز تھی۔ دوسرے دن اس کو معلوم نہیں ہوا، 8:15 بجے نماز ہو گئی۔ 8:30 بجنے سے پہلے وہ گھر سے نکلا کہ مجھے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز مل جائے گی، مگر مسجد میں جا کر پہنچا تو پتا چلا کہ نماز ہو چکی ہے۔ اس کو پورا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ عمل نہیں ہوا ہے مگر اس کی نیت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تھی۔ تو پہلا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص عمل ایک کرتا ہے مگر نیت متعدد کرتا ہے تو متعدد نیتوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ان روایات سے مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص نے اچھی نیت کی اور عمل کا موقع نہیں ملا، جیسا ایک شیخ آپ کے سامنے اس کی آئی تو بھی اس کو اس نیت پر اچھائی کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر ایک شخص ایک مالدار شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خود لٹا رہا مگر خود غریب ہے، لیکن اپنے دل میں یہ تمنا کر رہا ہے اگر اللہ مجھے بھی مال کی نعمت سے نوازتا تو میں بھی اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی پیش کرتا۔ موت تک وہ مالدار نہیں بن سکا اور عمل کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی، مگر اس اچھی نیت کی وجہ سے چاہے عمل نہیں کیا مگر روح اور نیت اچھی ہے، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تیسری صورت، نیت بری ہے، چاہے اس کے بعد اس نے عمل نہیں کیا، اس بری نیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کو سزا ہو۔ اس کی وضاحت اسی بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ ایک شخص نے ایک مالدار کو دیکھا کہ اس مال کی وجہ سے وہ گلچھڑے اڑا رہا ہے، ایسو عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، حرام کاموں میں وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسی عیش و عشرت والی زندگی گزارتا، یہ سارے نشے پورے کر لیتا میں، لیکن موت تک اس کو مال نصیب نہیں ہوا تو اس بری نیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو۔ تو پہلی بات، عمل ایک ہے، نیت متعدد ہے، ساری نیتوں پر اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات، ایک اچھی نیت ہے، عمل کا موقع نہیں ملا، اچھی نیت پر کل قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ تیسری بات، نیت بری ہے، عمل کا موقع نہیں ملا، کل قیامت کے دن اس نیت پر اس کی پکڑ ہوگا۔ ابھی سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ نیت کا استحضار کا اس امت کے اندر فقدان ہے، یعنی ہم اچھی نیت کرتے ہی نہیں ہے کسی معاملے میں۔ یہ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اتنی عظیم کتاب میں لکھنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میری نیت کا درست ہونا ضروری ہے تاکہ یہ کتاب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ورنہ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرط حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہ نیت حاصل کرے تو کیسے حاصل کرے؟ حدیث جبرائیل جو مشکات شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، اور صاحب مشکات نے بھی حدیث جبرائیل کو ذکر کرنے سے پہلے انما الاعمال بالنیات کا ہی تذکرہ کیا تاکہ سب سے پہلے نیت درست ہو، کتاب لکھنے والے کی بھی اور کتاب پڑھنے والے کی بھی۔ کہ اگر میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف پڑھ کر کے انسان ضروری نہیں ہدایت پائے، گمراہ بھی ہو جاتے۔ ارے قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں،
اور خود قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھ پر عینک کیسی ہے۔ آج قرآن اور حدیث پر سب سے زیادہ ریسرچ کرنے والے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں۔ آج یہودیوں کو اور یورپی ممالک میں جو سب سے پہلے اسلام کو بدنام کیا گیا، اور اسی طرز پر ہمارے اس ملک میں RSS چل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایک ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے، اور کس انداز سے منظم طریقے پر میڈیا کے ذریعے اسلام کے ایک ایک حکم کے بارے میں نوجوان مردوں کو اور عورتوں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ اٹھایا گیا تھا، اگر وہ مسئلے پر وضاحت ہوگی تو یہ حدیث کی تشریح باقی رہ جائے گی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلم مطلقہ کا نفقہ، یعنی وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے اور اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اس کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ نکاح میں ہے، بیوی کا خرچہ شوہر اٹھائے گا۔ طلاق واقع ہو گئی، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی عورت کا خرچہ شوہر اٹھائے گا۔ بچوں کا تو ہمیشہ ہی اٹھانا ہے، وہ تو شوہر کے بچے ہیں، لیکن عورت کے خرچے کا مسئلہ یہ ہے۔ ابھی یہ وقف ترمیمی بل کے ماتحت یہ مسئلہ دب گیا، ورنہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا کہ جو عورت اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی، زندگی پر اس شوہر کو ہر مہینے 10,000 روپے اس کو دینا۔ اب یہ قانون کی وضاحت وقت ہوتا تو میں کر لیتا کہ یہ اسلام کے قانون پر ایک ضرب کاری لگائی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام صاف شفاف مذہب ہے۔ یہ ان کو اعتراض کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض ہندوانہ رسم سے ہو رہا۔ ہندوؤں میں رسم یہ ہے جو آج مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے۔ جہیز کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے اندر ہندوؤں میں سے آیا ہے۔ ہندوؤں میں جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کنیا دان۔ اب جہیز میں باپ کروڑوں روپے خرچ کر لے، مگر اس کے بعد اب باپ کی ملکیت میں اس بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، اب بیٹے ہی مالک ہوں گے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ ہمارے یہاں کنیا دان ہے کیا؟ ارے وہ بیٹی باپ کے گھر میں کبھی بھی آ سکتی ہے، باپ کے انتقال کے بعد اس بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب مان لو کہ اگر وہ بیٹی رخصت ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ مزاج سیٹ نہیں ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی، اب عدت پوری ہو گئی، تو وہ بیٹی باپ کے گھر میں نہیں آ سکتی کیا؟ لیکن ان کے وہاں رسم یہ ہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو اب یہ عورت کہیں دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، یا شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو پہلے ایک رسم تھی ستی کی رسم کہ عورت کو شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ رسم ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب رشتہ ختم ہو گیا تو اب عورت معذور ہو گئی، اب وہ کس کے سہارے اپنی زندگی گزارے؟ تو شریعت نے تو بالکل حکم دیا ہے، ایک جگہ نکاح ختم ہوا، عدت پوری ہو گئی، دوسری جگہ نکاح کر دو۔ اگر فی الحال نکاح نہیں ہو رہا ہے تو باپ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا خرچہ اٹھائے، اگر باپ میں طاقت نہیں ہے تو بھائی بہن کی حیثیت سے اس کا خرچہ اٹھائے، اگر والدہ ہے اور بیٹے مضبوط ہے تو بیٹے اپنے ماں کا خرچہ اٹھائے۔ تو اسلام نے تو چاروں طرف سے عورت کے موت تک کے سارے فیصلے دیکھ لیے ہیں، لیکن آج وہ روش پر چل رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قرآن اور حدیث پر ریسرچ مستشرقین کا ہو رہا ہے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور خود مسلمانوں کو اسلامی احکام پر مشکوک کیا جا رہا ہے۔ خیر، بات یہاں سے چلی تھی یہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کا استحضار ہم اپنے دل میں کیسے پیدا کریں۔ وہ حدیث جبرائیل جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، نیت کا استحضار یہ ہے کہ اللہ کی عبادت آپ اس انداز سے کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ مرتبہ بہت جلدی حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔
اللہ کے نیک بندوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ میرے نیک عمل میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک ملازم کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس کا سیٹ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ ملازم سارے کام اچھے انداز سے کرتا ہے. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں. ہر عمل میں ہمارا یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہوں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں, بلکہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہوں. میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ استحضار اپنے دل کے اندر پیدا کریں. یہ ہے نیت کا استحضار. اس کے لیے خود بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا, دوسروں سے دعاؤں کا اہتمام کرانا پڑے گا. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی فیکٹری جب گھاٹے میں چلی جائے, دکان گھاٹے میں چلی جائے, انسان بے چین ہو جاتا ہے. خود بھی دعائیں کرتا ہے, دوسروں سے بھی دعائیں کر رہا ہے. ہمارے دل کی حالت کیا ہے؟ ہم کبھی اللہ سے دعا نہیں کرتے, اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, اے اللہ ایک لمحے کے لیے نفس کے حوالے مت کر ہمیں, ورنہ یہ نفس بہت غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جامع دعا ہے, اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, اے اللہ پل جھپکنے کے برابر ہمیں اپنے دل کے حوالے مت کر. ورنہ اگر انسان نفس کے حوالے ہو گیا تو اتنے دور تک چلا جاتا ہے کہ پھر واپس لوٹنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نیت کا استحضار ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ پہلی حدیث کا خلاصہ ہے. اب وہ چونکہ ان صاحب کی ہجرت ہوئی تھی مگر اس میں نیت نکاح ہی مقصود تھی, کہ جس کی وجہ سے ہجرت کا ثواب تھا وہ ثواب اس پر مرتب نہیں ہوا, بلکہ نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملا. ٹھیک اسی طریقے سے نیک کام انسان کرتا ہے مگر نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہ نیک کام ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اس حدیث کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر معاملے میں نیتوں کا استحضار نصیب فرمائے, اور ہمارے چھوٹے بڑے ہر عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں نیت کے استحضار کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرمائے.